بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی محمد وعلی آباء محمد وعلی ازواج محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کی خاص مہربانی کرم نوازی کہ آج ہم دین کی بات کریں گے۔ بات وہی ہماری اقام الصلاۃ کی چل رہی ہے، تو ایک کوئی ذاتی مجھے کوئی تجربہ ہوا تو مجھے واضح ہو گیا کہ یہ اقیم الصلاۃ کیا چیز ہے، کیونکہ میں کافی عرصے سے ہو گئے 8-10 سال اس کو میں تلاش کر رہا تھا کہ پتہ چلے کہ اقیم الصلاۃ کیا چیز ہے، کیونکہ رب نے تو 700 دفعہ تقریباً قرآن مجید نے فرما دیا نا صلو یا صلاۃ، تو یہ کیا ہے تو ہم کر بھی رہے ہیں اپنی طرف سے، تو ہم نماز پڑھ کے سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے اقیم الصلاۃ کر دی ہے، اور ترجمہ کرنے والوں نے بھی تقریباً 700 دفعہ کا ترجمہ بھی تقریباً ملتا جلتا 700 دفعہ نماز ہی کر دیا تو ٹھیک ہو گیا، وہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں لیکن رزلٹ کوئی نہیں ہے۔ آخر میں سوچا کہ ارے آخر ہم مسلمان ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں تو رزلٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اقیم الصلاۃ کا رزلٹ تو یہ نکلنا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو، تو پھر ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ غالب پھر اس وقت امریکہ عیسائی کیوں ہیں اور لادین کیوں ہیں؟ روس اور چائنا لادین کافر ہیں پکے، وہ غالب کیوں ہیں؟ اور ہم نماز 5 وقت پڑھ کے کو پتہ نہیں 40 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، آج ہم بھی سب کچھ کر آ کے بھی پھر ہم زیرو ہی ہیں۔ تو وہ مجھے آج ایک تجربہ ہوا ذاتی تو مجھے پتہ چلا کہ اقیم الصلاۃ کسے کہتے ہیں، تو ہم کر کے آ رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے جی کہ یہ جو صورت المعون میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ترجمہ کیا تھا اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک ہوگا جی۔ یہاں سے ہم لیتے ہیں کہ وہ صلاۃ قائم کرنے والے مصلی، اب یہاں پر تھوڑا سا مصلی کا ترجمہ ہم کر لیں گے کہ ڈکشنری میں بھی دیکھ لو عربی زبان، تو مصلی دراصل علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے عربی میں جو اگلے گھوڑے کی پیروی کرے گا، یعنی ایک گھوڑا ریس میں چل رہا ہے نا، ریس میں گھوڑے شامل ہیں، تو جس گھوڑے کے پیچھے ایک گھوڑا ہے تھوڑا سا وقفہ رکھ کے، خاص ڈسٹینس رکھ کے، نہ وہ گھوڑا آگے نکلتا ہے نہ وہ گھوڑا پیچھے رہتا ہے، اگلے گھوڑے کی وہ پیروی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مصلی، اس گھوڑے کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر شخص جو مسلمان ہے کہلانے والا ہے جی، وہ اگر بنے گا پیروی کرنے والا، پیروی کسی کرنی ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو رب نے بنایا تو اسے تھوڑی مہلت دی اس جنت میں رہنے کی، کیونکہ رب نے بنایا تھا تو زمین کے لیے نا، وہ تو کے لیے تھی پہلے بات، تو تھوڑا اس کو تجربہ کرایا آدم علیہ السلام کو کہ بھائی تمہیں پتہ چلے کہ کیا ہونا ہے آگے جا کے، دنیا میں ہونا کیا ہے۔ تو ان کو جب کھلی چھوٹ دے دی، بھائی جو مرضی ہے کھاؤ پیو، کتاب تو اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو اسی طرح ہوا کہ انہوں نے پھر اپنی مرضی سے وہ کوئی پھل کھا لیا، تو رب نے پھر تجربہ کرا دیا کہ بھائی دیکھو یہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے دعا کر لی، آدم علیہ السلام نے مائی ابا دونوں نے، کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور یہ کہا کہ اے آدم اب تم چلے جاؤ زمین پہ، کیونکہ ظاہر میں نے تمہیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا، تو چلے جاؤ زمین پہ، لیکن میری ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنا، ہدایت میری آئے گی تو پیروی کرنا، پھر تم خسارے میں نہیں رہو گے۔ ویسے سب انسان خسارے میں ہے نا کہ ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں، لیکن جو انسان ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی کہ ہولی بک کی پیروی کرے گا نا، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا کہ پیروی کرنا، پیروی کسی کرنا؟ ہدایت کی، جو ہدایت قرآنی ہے، آسمانی ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ جب آدمی کا کامن سینس جو ہے نا جہاں پہ فیل ہوتا ہے نا، وہاں سے وہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو آدمی وہی سے یعنی قرآن سے ہدایت نہیں لے رہا، اس کا مطلب ہے کامن سینس پہ سارا اس کا انحصار ہے، تو وہ مرضی کر رہا ہے۔ بات سر آج جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ جتنے بھی نیک کام ہم کر لیں مسلمان ہو کے یا غیر مسلم ہو کے، اگر وہ لوگ جو آسمانی ہدایت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جنگلوں میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جہل سے طرف بات ہی نہیں کرتا نا، کوئی جہر لے کے ہمارے لوگ بہت خوش ہیں، وہ جی مسئلہ سنو ہی نا جی، پھر عمل کرنا پڑے گا۔ رب کہتا ہے جہل سے میں بات ہی نہیں کرتا، جہل تو کافر میں بھی نہیں آتا، کسی کھاتے بھی نہیں آتا، جہل سے تو بات ہی نہیں کرنی، سیدھا اٹھایا جہنم میں ڈالو، کلمے پڑھتا رہو نا، بلا شک نمازیں پڑھتے رہو نا، جہل ہو گئے تو سیدھی جہنم، یہ تو کلیئر بات ہے، جہل کو رب نہیں مانتا۔ اچھا جی، تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں جی میں، باقی کہوں میں بہت تیز ہوں، لیکن جب دین کی بات ہے کہ میں سیدھا سادہ مسلم کلمہ پڑھ لیا بس ختم، اس سے تو رب بات ہی نہیں کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا۔
تو کا بات یہ تھی کہ حکیم الصلاۃ کا جو مجھ پہ تجربہ ہوا وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہم نے نیک عمل کرنے وہ کہلائیں گے حکیم الصلاۃ۔ تو اپنی مرضی سے اگر ہم کریں گے نیک اعمال تو وہ کہلائیں گے فویل للمصلین، جو صلاۃ کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم صلاتہم ساہون، جو اپنی صلاۃ کو یعنی پیروی کو بھولے بیٹھے، یعنی انہوں نے پیروی کرنی تھی قرآن کی، قرآن سے انہوں نے لینی تھی گائیڈ لائن، تو پھر انہوں نے اس کے مطابق عبادات بھی کرنی تھی تو زندگی بھی گزارنی تھی، ٹھیک۔ تو اگر وہ وہاں سے نہیں لے رہے، کر نیک عمل رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، حج زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے، صلاۃ کو بھولے بیٹھے ہیں کہ کرنا رب نے کیسے کہا تھا، تو وہ لوگ سارے ویل والے ہیں، فویل للمصلین، وہ سارے صلاۃ قائم کرنے والے جہنمی ہیں جو گائیڈ لائن قرآن سے نہیں لے۔ بس یہ میں نے سمجھا جی، آپ سے شیئر کر دیا کہ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے فرقہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ سب جو فرقہ ہے نا، یہ نہ تو ہدایت پہ چلنے دے گا، نہ یہ قرآن سے گائیڈ لائن لینے دے گا۔ ہر فرقے نے اپنی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور میدان محشر میں جب پوچھا جائے گا کہ تم نے گائیڈ لائن کہاں سے لی تھی، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بخاری سے یا اصول کافی سے لی تھی؟ کیا ہمارے پاس یہ جواب ہے کہ جی نہیں نا جواب؟ رب کہتے میں نے تو کہا تھا قرآن، میرے حبیب نے تو جب دنیا سے جانے لگے تو کہہ دیا القرآن الکتاب، میں نے کہا الکتاب، تم نے یہ کتابیں کہاں سے نکالی ہیں؟ تو ہے کوئی جواب؟ تو سب سے پہلے اگر میں نے حکیم الصلاۃ کرنا ہے، جو قرآن میں تقریباً 700 دفعہ حکم ہے، تو ترجمہ کرنے والوں میں 700 دفعہ نماز کر دیا، اللہ انہیں معاف کرے، خوش رکھے، جی۔ تو اب جو زندہ ہیں، جو ترجمہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ترجمہ صحیح کریں، صحیح کر دیں، کریکشن کر دیں، انسان میں غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حکیم الصلاۃ اگر کسی نے کر کے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے گائیڈ لے، نماز پڑھتا ہے تو قرآن سے گائیڈ لے، زکوٰۃ دیتا ہے تو قرآن سے لے، حج کرتا ہے تو قرآن، جو بھی اس نے عمل کرنا ہے نا نیک، بیوی سے کیا تعلق ہے، خامد سے کیا تعلق ہے، ماں باپ کا کیا کرنا ہے، قرآن سے گائیڈ لائن لے گا تو ہوگا مصلی، جنت میں جانے والا۔ مرضی سے یہ سب کام کرے، وہ بل گیٹس ہو، وہ مدر ٹریسا ہو، اگر وہ قرآن سے اولی بک سے گائیڈ لے سکتے تھے، وہ نیک لوگ لے سکتے ہیں، نہیں لی، انہیں مرضی کی ہے، تو رب کی بارگاہ میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ رب نے کہہ دیا ہے کہ گائیڈ قرآن سے جو نہیں لے گا وہ مصلی نہیں ہے، وہ اپنی صلاۃ کا بھولا بیٹھا ہے، وہ مرضی کر رہا ہے، مرضی سے جو ہے۔ تو آج سے فرقہ چھوڑیں، آپ بالکل اپنے آپ سے توبہ کریں گی میرا فرقہ کوئی نہیں، کوئی رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو شخص بھی فرقہ بنائے گا نا، اے حبیب آپ سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں، آنے دو، ادھر آئے، پھر میں جانوں تو وہ جانے، تو آپ نے بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی باتیں موڑوں گا نہیں، اس لیے آپ نے فرقے والے کی ایک فرقہ بھی، یہ جو ایک حدیث ہے نا کہ ایک فرقہ جنت میں، بالکل یہ حدیث آدھی حدیث جو ہے ضعیف ہے، ایک فرقے والی، اتنی حدیث بالکل جو ہے ٹھیک ہے کہ میری امت کے بہت سے فرقے ہوں گے، اب وہ بیچ میں انہوں نے شامل کر دیا ایک فرقہ، اس میں سارے کھڑے ہو گئے۔ بس آخری بات کرتا ہوں کہ جس گاؤں میں محلے میں 4 مسجدیں ہیں، 5 مسجدیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، آٹا کھانے والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں اگر 5 مسجدیں ہیں تو 4 مسجدیں زرار ہیں، اگر 4 مسجدیں ہیں تو 3 مسجدیں مسجد زرار ہیں، تو کیا مسجد زرار میں نماز ہو سکتی ہے، اقامت ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کی تعلیم بچوں کو بھی دلوائیں، مدرسے والوں کو کہیں بھائی کہ حفظ ناظرہ اور تجوید کو بھی ٹائم دو، لیکن میکسیمم ٹائم آپ قرآن کی تعلیم کو دو۔ تو آج کی بات یہ مکمل کرتا ہوں کہ جس شخص نے بھی رب کی بارگاہ میں میدان محشر میں جا کے نا سرخرو ہونا ہے نا، تو وہ اپنے سارے معاملات کی ایز اے مسلمان قرآن سے گائیڈ لے، قرآن میں نہیں ہے تو وہ پھر وہ جانے، تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ وہ ان کے لیے ویل ہے، ہدایت کہاں سے لینی ہے؟ الکتاب سے۔ اور جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں نا، ان کی کوئی مسئلہ نہیں، وہ معذور میں آتے ہیں، ان کے نیک اعمال بھی گنے جائیں گے، لیکن جو گائیڈ لائن لے سکتے تھے اسلامی آسمانی کتاب سے نہیں لی، مستی کی، جاہل بنے رہے، اپنی مرضی کرتے رہے، وہ بالکل ان کے لیے ویل ہے۔ تو آج سے فرقہ ہم نے چھوڑ دینا ہے، قرآن سے گائیڈ لائن لینی ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم مسلین کرائیں گے، نہیں پیروی کرنے والے آسمانی حکم کی پیروی کرنے والے، ہولی بک کو ماننے والے، ہولی پرافٹ کو ماننے والے، یہ لوگ ہوں گے مسلی، یہ کامیاب ہیں۔ جو مرضی کریں گے وہ کامیاب نہیں ہیں۔ قرآن سے علاوہ کسی اور کتاب سے اگر آپ گائیڈ لائن لے رہے ہو تو پھر وہ کتاب جانے، کتاب کا مصنف، اور پھر ہم جانے، پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا۔ خدا حافظ۔